الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وفي مقام آخر فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين درس القرآن والحديث الآن عن حکم الطلاق و طلاق الثلاثة ما حکم القرآن وما حکم الحدیث فی هذا الامر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عہد الصحابۃ رضوان اللہ اجمعین إلى أن نحن فينا إلى أن في زباننا. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم موضوع طلاق کا کیا حکم ہے، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، طلاق دینے سے 3 بار اکٹھی طلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں کیا اکٹھی 3 طلاقیں 3 مانی جاتی تھیں یا 1 مانی جاتی تھی، اور دور صحابہ میں کوئی خلفۂ راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، اہل بیت اطہار کے دور میں کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والے بیت اطہار اس کو اکٹھی 3 کو 3 شمار کرتے تھے یا 1 شمار کرتے تھے. ویری امپارٹنٹ کنٹینٹ ٹوڈے. آج کا یہ چونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے، ڈیورس، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیورس، طلاق. اب ہم سب سے پہلے قرآن کی رہنمائی لیتے ہیں کہ طلاقوں کے بارے میں حکم قرآن کے کہ طلاق کس طرح ہونی چاہیے. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں اس میں رہنمائی فرمائی ہے. پرفیکٹ گائیڈنس آف آل آور دی ہیومینٹی ان ہولی قرآن اینڈ دی سنہ آف آور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری رہنمائی قرآن میں اور اس کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. چونکہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس اعتبار سے قرآن کی رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن طلاق کے بارے میں کیا حکم جاری فرماتا ہے. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 بار ہیں، طلاقیں 2 بار ہیں. فسرہ امام الفسرین عبداللہ ابن عباس فی تفسیر ھذی الآیہ. امام الفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں الطلاق رجعۃ مرتان، طلاق رجعی وہ طلاق جس میں آدمی رجوع کر سکتا ہے، جس میں اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی. وہ طلاقیں 2 تک ہیں، یعنی 2 طلاقوں تک طلاق رجعی ہیں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اللہ فرماتا ہے یا تو پھر اچھے طریقے سے عورت کو روک لینا ہے، اپنے پاس روک لینا ہے، ٹھہرا لینا ہے. کیسے روک لینا؟ امام الفسرین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، فَإِمْسَاكٌ قبل التطلیقۃ الثلاثہ،
تیسری طلاق دینے سے پہلے پہلے مرد کو حق ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر سکتا ہے. اس کو یہ کہے کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں تو عورت سے رجوع ہو جائے گا, عمل مباشرت سے بھی رجوع ہو جائے گا. تو یہ عورت اس کے باقاعدہ ابھی نکاح سے مکمل طور پہ نہیں نکلی. ایک طلاق رجی دی, دو دی, تو عورت طلاق کے حکم میں چونکہ دو بھی دے دیں تو ایک باقی ہے, ایک اس کا حق باقی ہے, یہ لوٹا سکتا ہے. اللہ اسی ریٹرننگ کا بیان فرما رہا ہے کہ طلاقیں دو ہیں, الطلاق مرتان فامساک بمعروف, یا تو پھر اچھے طریقے سے اس کو روک لے, یعنی تیسری طلاق دینے سے پہلے پہلے رجوع کر لے, او قبل الاغتسال من الحید الثالثۃ, یا پھر تیسری بار پاک ہونے سے پہلے پہلے عورت سے رجوع کر لے. یعنی طلاق دی, ایک مہینے میں ایک مہینہ گزر گیا, دوسرا مہینہ گزرا, تو تیسرا مہینہ پورا ہونے سے پہلے رجوع کر لے کہ میں رجوع کرتا ہوں طلاق سے. جب کہے گا نا میں رجوع کرتا ہوں, تو جب رجوع کرے گا راجعتو کے الفاظ کہے گا میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں, تو وہ عورت اس کی طرف دوبارہ آ سکتی ہے. اب نکاح کی یہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ 3 مہینے تک عدت باقی تھی. اس نے ایک دی یا دو طلاق رجعی دی ہیں تو یہ شخص عورت کو واپس کر سکتا ہے. اب 2 دے دی تو اللہ نے یہاں پہ اختیار دیا, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اللہ فرماتا ہے عورت کو اچھے طریقے سے حسن معاشرت سے, حسن صحبت سے اس کو پاس رکھو, او تسریحٌ بِإِحْسَان, یا دوسرا آپشن دیا اللہ نے, دوسرا راستہ بتایا, او تسریحٌ بِإِحْسَان, یا پھر عورت کو اچھے طریقے سے فارغ کر دو, یا اچھے طریقے سے اس کو آزاد کرنا ہے, فارغ کرنا ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے. یعنی کس طرح چھوڑنا ہے؟ امام الفصین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یطلقھا الثالثۃ, کہ مرد عورت کو تیسری طلاق بھی دے دے, اچھے طریقے سے اس کو فارغ کر دے. کیوں؟ تاکہ یؤدی حقھا, تاکہ عورت کا اس کا حق ادا کر دے, اس کو فارغ کر دے, کہیں وہ اور جا کے انتظام کرے, اس عورت کی عدت گزارے, 3 ماہ عدت گزارنے کے اب کسی اور مرد سے شادی کر لے. جس عورت کو طلاق دی گئی اس کی عدت عند الاحناف 3 ماہ ہے, جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی, جن کو ڈیورس ہو گئی ہیں, وہ عورتیں اپنی عدت 3 ماہ گزاریں. حیض سے مراد 3 ماہ عند الاحناف, امام اعظم حنیفہ کے نزدیک سے مراد 3 احناف ہیں, صحابہ کرام نے بھی سے 3 ماہ مراد لیے ہیں عند الاحناف. تو پھر یہ 3 ماہ کی عدت گزارے گی, پھر یہ چاہے تو کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے. تو یہ عورتوں کی عدت بیان کی اللہ نے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی وہ 3 ماہ عدت گزاریں, یہ بات. اب اللہ جل شانہ نے طلاق کا اصولی طور پہ جو قانون بتایا وہ یہ ہے کہ طلاقیں 2 ہیں, یعنی طلاق رجی 2 ہیں. ایک طلاق دی لوٹا سکتا ہے, دوسری طلاق دی 2 بھی لوٹا سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے, لیکن اگر تیسری دے دی تو اب نہیں لوٹا سکتا. اس آیت کا شان نزول کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, پہلے وہ سن لیں, اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ شان نزول ہم آپ کو حدیث صحیحہ کی زبانی بیان کرتے ہیں. رواہ المفسر المحدث المحقق المؤرخ جلال الدین سیوطی شافعی فی الجامع الصغیر. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے اس کو جامع صغیر میں نقل فرمایا, اور محمد ابن یزید ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل فرمایا. عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قالت, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا حضرت فرماتی ہیں کان الناس او الرجل اذا یطلق امرأتہ, کہ جب کوئی زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص, کچھ لوگ یا کوئی آدمی اپنی عورت کو طلاق دیتا, اپنی عورت کو طلاق دے دیتا, تو کیا ہوتا, وہ طلاق اگر دے بھی دیتا تو عورت اس کے پھر بھی اس طرح عورت بنی رہتی زمانہ جاہلیت میں. کان الناس یطلق امرأتہ, وہ اپنی عورت کو طلاق دے دیتا اور وہ 3 طلاقیں بھی دیتا تو بھی اس کی عدت میں ہوتی. طلاقیں زمانہ جاہلیت میں دے دیتا. کان الرجل او الناس او الرجل یطلق امرأتہ, اپنی عورت کو جب وہ طلاق دے دیتا زمانہ جاہلیت میں تو وہ پھر بھی اس کی عورت بنی رہتی.
وَإِذَا امرأتُ، اس کی عورت بنی رہتی اگرچہ اس کو طلاق دے دیتا. اور آگے کہا فرمایا اِذَا ارْتَجَعَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، اگرچہ اس کو عدت میں رجوع کر لیتا تو بھی اس کی عورت بنی رہتی. زمانہ جاہلیت میں طلاق دیتا آدمی، بہت سی طلاقیں دے دیتے، رجوع کر لیتے، اور اس جتنی بھی طلاقیں دے دیتا پھر بھی اس کو رجوع کر کے اپنی عورت بنائے رکھتے، اور وہ عدت میں ہوتی. جب اس سے رجوع کر لیتا ہر سال میں کہ وہ عدت میں ہوتی. یعنی وہ، اور زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ چاہے 1000 طلاقیں دے دیں یا 3 دے دی، جتنی بھی طلاقیں دے دی، اس زمانے جاہلیت میں مرد کی عورت اسی طرح بیوی بنی رہتی. تو آگے حدیث کے الفاظ ہیں ان طلقہا ثلاثا، اگرچہ وہ بندہ ان طلقہا مئۃ امرأ او اکثر، اگرچہ وہ بندہ زمانہ جاہلیت اپنی عورت کو 100 یا 100 سے زائد بھی طلاقیں دے دیتا تو بھی عورت اس کے نکاح میں رہتی، وہ اس کی بیوی بنی رہتی. زمانہ جاہلیت میں تھا. حتیٰ یہاں تک کہ وہ وقت آیا، حتیٰ قال رجل لامرأتہ، یہاں تک ایک شخص نے زمانہ اسلام میں، وہ پہلے تھا زمانہ جاہلیت، اب جب زمانہ اسلام آیا تو ایک شخص نے، قال رجل لامرأتہ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا واللہ ما اطلقک، کیونکہ قسم اٹھا دی، یہ زمانہ اسلام کی طلاق ہے، وہ زمانہ جاہلیت کی طلاق تھی، یہ زمانہ اسلام کی طلاق ہے. واللہ لا اطلقک فتبینین منی، خدا کی قسم میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. عورت کو کہتا ہے فتبینین منی، کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے، ولا آوی کے ابدن، اور نہ میں تجھے بسا کے رکھوں گا اپنے پاس، نہ تجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، یعنی تجھے خراب کرتا رہوں گا اور اسی طرح تیرے ساتھ سلوک ہوگا. قالت، تو اس کی بیوی نے کہا وَكَيْفَ هَذَا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَكَيْفَ ذَاكَ، یہ کیسے ہوگا کہ تو طلاق دے گا اور تو پھر مجھے بسائے گا بھی نہیں، میں رہوں گی بھی تیرے پاس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آپشن ہوگا، یا طلاق دے گا یا بسائے گا. قال، تو اس شخص نے کہا جواباً، اس شخص یعنی بیوی کے شوہر نے کہا جواباً، جو حالت اسلام میں کہہ رہا تھا، کہنے لگا اطلقو، کہ میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، جب تمہیں طلاق دوں گا تو کہتا ہے فَكُلَّمَا حَمَّتْ عِدَّتُكَ أَن تَنْقَضِيَ، تو جب کبھی بھی تیری عدت پوری ہونے لگے گی، یعنی 3 ماہ ابھی پورے نہیں ہوں گی، ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں رجعی دیں جن میں دوبارہ عورت کو لوٹایا جا سکتا ہے، یہ 2 طلاقیں دیں، اور تو جب کبھی تیری عدت پوری ہونے لگی، یعنی 3 منتھ 3 مہینے پورے ہونے کو ہوں گے، راجعتک، تو میں تجھ سے رجوع کر لوں گا، 3 مہینے پورے نہیں ہونے دوں گا. اس طرح تو میری طلاق سے باہر نہیں، طلاق تجھے 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، میرے تو نکاح میں رہے گی، تو اس طرح تو طلاق سے باہر نہیں نکلے گی. ولاوی کیا بنا، تجھے بساؤں گا بھی نہیں. یہ تو بڑی عجیب بات تھی. تو بات اس طرح تھی کہ عورت پریشان ہو گئی. فذهبت المرأة على عائشة، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، وہ شخص اٹھی اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی مسئلہ پوچھنے، ان کے پاس تشریف لے گئی. فاخبرتها، اسی بارے میں مسئلہ ان کو بتایا، یہی خبر ان کو کی کہ یہ میرا شوہر اس طرح کہتا ہے. فسکتت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ نے خاموشی اختیار کر لی. حتی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، اس عورت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتائی، اس سے خبردار کیا میرا شوہر یہ کہتا ہے، کیا حکم ہے. فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، یعنی خاموشی فرمائی. حتی نزل القرآن، یہاں تک کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا. حتی نزل القرآن، یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے حکم دے بھیجا. کس مسئلے کا، اس میٹر کا سلویشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، سلوشن. تو اللہ جل شانہ نے اس کا حل بتایا، فرمایا یہ آیتیں نازل ہوئیں الطلاق مرتان، اللہ فرماتا ہے طلاق رجی تو 2 ہیں. فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو عورت کو اچھی طریقے سے رکھ لے، 3 ماہ کے اندر رجوع کر لے، عورت کو رکھ لے، بسا لے. او تسریح باحسان، جو رکھنا نہیں چاہتا تو پھر تیسری طلاق دے کے عورت کو فارغ کر دے.
تو قرآن نے یہ اصول دیا. پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اب حکم شرع یہ ہے کہ طلاق دینی ہے تو اللہ نے فرمایا اس طرح طلاق دو. یہ نہیں کہ نہ تمہیں طلاق دوں گا جب کبھی عدت پوری ہونے لگی میں رجوع کر لوں گا. تو اللہ جل شانہ نے پھر یہ حکم دیا کہ یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ, اور عورت کو بسانے کا طریقہ یہ ہے. طلاقیں دو ہیں, دونوں طلاقوں تک لٹا سکتا ہے. طلاق رجی دی ہے تو عورت کو لٹا سکتا ہے. عدت پوری ہونے سے پہلے 3 ماہ پورے ہونے سے پہلے عورت کو لے سکتا ہے, واپس کر سکتا ہے. اس کو طلاق رجی کہتے ہیں. تو یہ ہو گئی طلاق رجی کی بات. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فاستانف الناس الطلاق من کان طلق ومن لم یکن طلق. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر لوگوں نے اسی طریقے سے طلاق دینی شروع کی. جو طلاق دے چکا تھا اس نے بھی یہی قرآن کے حکم پر عمل کرنا شروع کیا, اور جس نے طلاق نہیں دی تھی اس نے بھی قرآن کے مطابق عمل شروع کر دیا. یعنی آئندہ آپ جب طلاق دیں گے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم طلاقیں دیتے تو عدت پورے تو رجوع کرتے رہو, یہ تو ظلم ہے. اللہ جل شانہ نے پھر یہ راستہ بتایا. 2 طلاقیں دیں, عورت واپس کر لو, یہی طریقہ ہے عدت سے پورے, یا 1 دی تو عدت سے پورے 3 ماہ سے پورے ہونے سے پہلے. تو اللہ جل شانہ نے یہ بتایا. یا فرمایا تسریع بإحسان, یا پھر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر تینوں دے کے فارغ کر دو, اور کہیں جگہ پہ عدت گزار کے وہ اپنی زندگی کا نظام چلائے. بیچ میں لٹکانے کی اجازت نہیں دی. یہ ہے اس آیت کا شان نزول. اس وقت یہ آیات بینات نازل ہوئی ہیں. ہم نے قرآن کی آیت کا شان نزول حدیث صحیحہ سے بیان کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 ہی طلاقیں دے دے, اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے, اکٹھی 3 دیتا ہے, یک بارگی دیتا ہے, تو کیا وہ 3 طلاقیں اکٹھی جو دی ہیں وہ نافذ ہوں گی یا نہیں, وہ لاگو ہوں گی یا نہیں؟ 3 اکٹھی طلاق دینے سے کیا عورت نکاح سے مکمل طور پہ فارغ ہو جائے گی اور اس پہ عورت حرام ہو جائے گی؟ جی ہاں, حدیث قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اگر حدیث صحیحہ جو خود سرکار کا اپنا عمل مبارک اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا یہ عمل مبارک رہا کہ اکٹھی 3 طلاقیں بھی دے دیں, اگرچہ یہ گناہ ہے, اگرچہ یہ جائز نہیں ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینا, یہ بدعت اور گناہ ہے, لیکن اکٹھی 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو تینوں طلاقوں دینے کے بعد عورت اس پہ حرام ہو جائے گی, حرمت غلیظہ ثابت ہو جائے گی. اب وہ عورت اس کے لیے نہیں آ سکتی نکاح میں, نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ واپس کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ اس کا حلالہ شرعیہ نہ ہو, جب تک حلالہ شرعیہ نہ کیا جائے. اب ہم آتے اس بات کی طرف, اسی تیسری ایپشن کی طرف. فَإِن طَلَّقَهَا, اللہ فرماتا ہے اگر عورت کو 2 جو پہلے دے چکا تھا, اس شوہر نے, پہلے شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی, فَإِن طَلَّقَهَا, تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, فرماتا ہے کہ جب تک یہ جس کو تیسری طلاق دے دی اس عورت کا کسی اور مرد سے شادی نہیں ہو جاتی, نکاح نہیں ہو جاتا, عمل زوجیت نہیں ہو جاتا, یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اب حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے شادی کر لے, عمل زوجیت ہو. اس کے بعد وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے, عدت دوسرے شوہر کی عدت 3 ماہ گزارنے کے بعد اب یہ پہلے کی طرف ریٹرن ہو سکتی ہے. اس کا قرآن نے بھی یہ علاج بتایا کہ پھر علاج یہ ہے, تو حلال شریعہ کرنا پڑے گا تو عورت واپس آئے گی, ورنہ عورت حرام ہی رہے گی. بالکل 3 طلاقیں دینے سے عورت حرام ہو جاتی ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ 3 طلاقیں دے دیں اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ, جب تک دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور اس کی صحبت میں آ جائے اور عدت گزارنے کے بعد فارغ ہو جائے, اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ پروسیس گزارنا پڑے گا اس کو. کیوں دی 3 طلاقیں اکٹھی؟ کیونکہ اکٹھی طلاقیں دینا ویسے بھی برا ہے, شریعت میں منع ہے, اگرچہ بہت برا ہے, لیکن 3 طلاقیں دے دی تو ہو جائیں گی. اس لیے سرکار رواہ ابو داؤد, رواہ ابن ماجہ فی سنن, امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کروایا, امام ابو داؤد نے بھی نقل فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت علی بھی ہیں, عبداللہ بن مسعود ہیں. عن علی رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له, اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں
ابغض الحلال عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال اللہ الطلاق۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے بری تھی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق دینا، بلا وجہ طلاق۔ یہ اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے کہ خواہ مخواہ بلا وجہ ڈیورس دی جا رہی ہے۔ بھئی عورت پہ ظلم کرنے کو یہی بچا تھا کہ اس کو 3 طلاقیں دی جائیں یا طلاق ہی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی جہالت ہے اور لوگ طلاق سے نیچے آتے نہیں ہیں، پھر روتے ہیں جب دے دی نا 3 اب تو واپس نہیں آتی، اب 3 طلاقیں ہوں گے، حلال شریعہ ہوگا، وہ پروسیس ہے، اب وہ بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ جہالت کی وجہ سے 3 طلاقیں دینے کے باوجود ہی عورتیں رکھ لیتے ہیں، اور یا جہل اکٹھے ہو جاتے ہیں، پنچایت جہلوں کی پنچایت اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں ہوتا صلح کر لو، لے جاؤ بیوی کو۔ اور ان جہلوں سے پوچھو تمہارے صلح کروانے سے تمہاری 3 طلاقوں والی عورت کیسے واپس آ سکتی؟ جس کو اللہ نے حرام اس کے رسول نے حرمت قائم کر دی، وہ حرام ہو گئی، اس پر نہیں واپس آ سکتی جب تک حلال شریعہ نہ ہوگا۔ لہذا اس کا خیال کیا جائے کہ ظلم کرنا ہے تو صرف طلاق کا لفظ باقی رہے، عورت پہ آخری یہی ظلم ڈھانا تھا کہ طلاق دیں۔ ادھر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے لوگ طلاق کو بھی مشروط کر لیتے ہیں کہ تو اپنے گھر میں گئی، ماں باپ کو ملنے گئی تو تجھے 3 طلاق ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ عورت کو جھگڑا ہوا کسی بات پہ، یہ طلاق بیچ میں کیوں لے آئے؟ اگلوں نے اپنی بیٹی اس لیے آپ کو نہیں دے دی کہ آپ اس کو طلاق کی وارننگ سناتے رہیں۔ اپنی بیٹی کے تمہارے ساتھ یہی حال ہو تو پھر تم دیکھو تمہارا کیا حال ہوتا۔ پرائی بیٹی تھی نا تو اس کا مول نہیں پایا، ہاں تو پرائی بیٹی تھی اس کا یہ حال کی، اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارے حال یہ ہو کہ 3 طلاقیں وہ سناتا رہے تو تم پہ کیا گزرے گی؟ لوگ اپنے جگر کا ٹکڑا پکڑ کے دیتے ہیں نکاح میں حلال طریقے سے، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ تم اس کو طلاق کی وارننگ سناتے رہو، جھگڑے میں طلاق لے آؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ پھر کیا کرتے ہیں ایسے الفاظ بول دیتے کہ تو اگر ماں باپ کے ملنے گئی تو تجھے طلاق ہے، یہ تو بہت بڑی مصیبت ڈھا دی۔ اب وہ اگر اس نے یہ نا جب جائے گی تو جب جائے گی اس کو طلاق ہوتی رہے گی، عورت بھی شوہر پہ حرام ہو جائے گی، بہت بڑی مصیبت۔ ظاہر ماں باپ سے تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ایسی شرطیں نہ باندھیں، طلاق معلق، طلاق مشروط نہ کریں، اس کو طلاق مشروط کہتے ہیں، شرط لگانا کہ تو فلاں جگہ گئی تو تجھے طلاق ہو۔ بھائی کیوں؟ یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہنے کی اور اتنے سخت الفاظ کہنے کی؟ پھر ایسے لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے ساری عمر بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اولاد ایک طرف دھکے کھاتی ہے، بیوی بیچاری ایک طرف، اور یہ ہجر کی سسکیاں لے رہا ہوتا ہے لیکن واپس کر نہیں سکتا۔ تو اس طرح سب سے پہلے جو ضروری بات ہے، جھگڑے میں طلاق کو بیچ میں نہ لے آئیں۔ جھگڑا ہوتا ہے طلاق کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ طلاق کو سائڈ پہ رکھیں، جھگڑے تک رکھیں، وہ بھی مناسب ہے۔ تو غیر مناسب جھگڑے کی تو اسلام ویسے ہی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو امن، محبت، پیار کا درس دیتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو بیویوں سے وہ پڑھ کے دیکھیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے ام المعاشہ صدیقہ کے منہ مبارک میں دیتے، اور جس جگہ سے ام المعاشہ صدیقہ نے پانی پیا ہوتا سرکار اسی جگہ سے منہ مبارک لگا کے پانی پیتے۔ ایسا کوئی کرے معاشرے میں سرکار کی سیرت مبارکہ؟ لیکن یہ ختم ہو گئی سب، چونکہ دین نہ سمجھا نہ سیکھا، سنت رسول سے دوری، بری صحبتیں، پھر وہی بری صحبتوں کا نتیجہ جی ہماری زبان ہوتی ہے کہ ہم عورتوں سے بد زبانی اور ظلم کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی 3 طلاق کی، 3 طلاقیں دے دیں تو اب 3 طلاقیں دینے کے بعد حلال شریعہ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے پہلے شوہر کے لیے جب تک کسی اور سے شادی کر لے اور وہاں وہ اپنی مرضی سے شوہر اس کو طلاق دے دے، عدت گزارنے کا تب اس کے پاس آئے تو تب رجوع، تب یہ مل سکتے ہیں، پھر نئے نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اسی کو آگے نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرے شوہر کے پاس کسی اور سے شادی کر لی اور اس نے اس کو اس دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، اس کی بیوی کو کسی دوسرے نے جو نکاح سے نکل گئی تھی، طلاق یافتہ ہو گئی تھی، دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پہ پہلے شوہر اور اس کی بیوی جو کسی اور طرف اس کا نکاح ہو گیا تھا دوسرے مرد سے اور اس نے طلاق دے دی، عدت گزاری، اب یہ واپس آ رہا ہے یہ پہلے مرد کی طرف اور دونوں راضی ہیں،
نکاح جدید یعنی نیا نکاح ہوگا اور نیا مہر مقرر ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، کہ وہ دونوں اگر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، اب دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کا پروسیس تو انہوں نے پورا کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اللہ کی حدیں یعنی اللہ کے حکم جو دیا، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں یہ حدیں ہیں، اللہ کے احکام اور حدیں یہ قائم رکھیں گے، تو اللہ فرماتا ہے پھر کوئی حرج نہیں۔ اب وہ پروسیس کر کے آ گئی اور پہلا بات اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی عیب نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے، جہالت ہے۔ او جی اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو 3 طلاقیں ہو گئیں، اس نے کہیں اور شادی کر لی، ٹھیک ہے قرآن نے اس کو اجازت دی کر لے شادی، پھر اس دوسرے مرد نے طلاق دی، قرآن نے اس کی بھی اجازت دی، فَإِن طَلَّقَهَا فرمایا کہ اگر دوسرے شوہر نے طلاقیں دے دی، عدت گزاری، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، اب یہ دونوں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں حرج عظیم لوگ واقع کر دیں اپنی جہالت کی وجہ سے، نہیں وہ طلاق ہو گئے، اس کو تو طلاق ہو گئی ہے، یہ دوسری جگہ اب وہ جی پہلے کی طرح واپس آنا چاہتی ہے، واہ بھائی واہ، بھائی آپ کیوں حکم لگا رہے ہیں؟ اللہ اجازت دے رہا ہے، ہم روک رہے ہیں، اور جہاں روکنا چاہیے تو وہاں نہیں رکے، اور جہاں رکنا چاہیے تو نہیں رکے، جہاں اللہ نے اجازت دی وہاں روکنے کے لیے ہم آڑ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی وہ برائیاں جو گھروں کی تباہی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ بھئی ہم نے لوگوں کو تباہ کرنا ہے، مشن بنا ہوا ہے لوگوں کا، ایک اکثریت ایسی ہے عورتوں کی، بھئی گھروں کے گھر اجاڑو اور پورے گھروں کے خاندان تباہ کرو، اور اگر کسی وجہ سے تباہی اور واپس آنا چاہتے ہیں تو ہم ملنے بھی نہ دو، آڑ کھڑی کرو قرآن سے، قرآن کے حکم کے مطابق اگر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو لوگ نہیں ہونے دیتے۔ یہ جہالت ہے ساری، اور اس ظلم کی سخت سزا ملے گی کہ اللہ رسول کے ساتھ عداوت تباہی کا باعث۔ اب یہ تینوں طلاقیں ہو گئی، واپس آ گئی، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے دوسرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تو پہلے کے لیے بالکل حلال ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، حکم ہیں، ان حدوں کو نہ توڑو۔ یبینھا لقوم یعقلون، اللہ اس کو بیان کرتا ہے عقل والے لوگوں کے لیے، علم والے عقل والے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس مسئلہ میں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، 3 ڈیورسز اکٹھی ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں دے دی، مثلا کسی شخص نے اپنی عورت کو کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، اکٹھا کہا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو اب یہ اکٹھے بولنے سے 3 طلاقیں جو کہیں سو اس سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ذرا خیال کرنا، اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے بھی 3 ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اس کو حدیث صحیحہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس معاملے میں، پہلے وہ سن لیں۔ رواہ مسلم بن حجاج قشیری فی سے، امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق و ثلاث واحدتاً۔ حضرت عبداللہ بن عباس، مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں، ابو بکر صدیق کے دور میں اور فاروق اعظم کی خلافت کے ابتدائی دور تک 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی، ذرا توجہ رکھنا، 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، لیکن یہ حدیث منسوخ ہے، توجہ رکھنا، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، لیکن یہ حدیث چونکہ مسلم شریف میں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث جو یا ساستہ ہوں یا کسی اور جگہ ہوں وہ ساری محکم ہوں، منسوخ نہ ہوں۔ بہت سے حکم قرآن کے منسوخ ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، حدیث یہ آیت منسوخ الحکم ہے کہ آدمی کے لیے ہوئی جس کی وہ خود کوشش کرے، اس کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ ناسخ منسوخ اللہ نے ایک حکم رکھا، ما ننسخ من آیت او ننسیا نات بخیر منہا او مثلہا، اللہ فرماتا ہے ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں۔ ناسخ منسوخ تو نسخ قطعی سے ثابت،
اور جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے، جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث میں ہرگز ہاتھ نہ ڈالے اور لوگوں کو تباہی کا باعث نہ بنے، کیونکہ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ اور اس کو کس حدیث نے منسوخ کیا، آئیں وہ آپ کو میں اپنی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث کو عبداللہ ابن عباس نے ہی منسوخ کر دیا، ان کے ذاتی عمل نے۔ اصول ہے کہ جب راوی کا اپنا عمل، راوی کا یعنی حدیث کی جو روایت کر رہا ہے اس کا اپنا عمل اس کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو وہ حدیث اس کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے، اور دی حکم شرع میں منسوخ الحکم ہوتی ہے کہ یہ حکم اب ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا؟ اب وہ حدیث مبارکہ رواہ ابو داود سلیمان اشعث سجستانی فی سننی، امام ابو داود سلیمان اشعث سجستانی سنن میں نقل فرمایا۔ رواہ العلام جلال الدین سیوطی شافی فی الجامع الصغیر، علامہ جلال الدین سیوطی شافی مفسر، محدث، محقق، مورخ، 72 بار بیداری میں اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا، اس کو اپنی جامع الصغیر میں نقل فرمایا، اور دیگر محدثین نے اس کو نقل فرمایا۔ عن عبداللہ ابن عباس، ذرا توجہ رکھنا، عن عبداللہ ابن عباس عن انس بن مالک رضی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، توجہ رکھنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال رجل لعبداللہ ابن عباس، ایک شخص نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، ان کی خدمت میں آیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس ان 10 مفتیوں میں سے، صحابہ میں 10 مفتیوں میں سے ایک ہیں، پورے صحابہ میں 10 مجتہد مطلق مفتی تھے، ان میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر وغیرہ سارے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس سے اس نے سوال کیا، مسئلہ پوچھا۔ قال، ارشاد فرمایا، انی طلقت امراتی مئۃ تطلیقۃ، انی طلقت امراتی مئۃ تطلیق، میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی 100، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی۔ اب توجہ رکھنا، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، اب کیا حکم شرع ہے؟ فقال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، طلقت من کا بثلاث، تیری عورت 3 طلاقوں سے تجھ سے جدا ہو چکی، تیری عورت 3 طلاقوں سے جدا ہو چکی۔ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، بقایا جو 97 ڈیورسز تم نے دی ہیں، 97 طلاقیں جو تم نے دی ہیں، ان کے استعمال کرنے سے تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ اب ذرا حدیث میں توجہ رکھنا، طلقت من کا بثلاث، بانت من کا بثلاث، 3 طلاقوں سے تیری عورت تجھ سے فارغ ہو گئی، جدا ہو گئی۔ اب عبداللہ بن عباس کے نزدیک کیا تھا کہ 3 طلاقیں دینے سے عورت کو 3 ہی لگ جاتی ہیں، اکٹھی دیں یا الگ الگ دیں۔ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی ہیں ایک ہی مجلس میں، تو عبداللہ بن عباس، یہ حدیث صحیح میں نے آپ کو ریفرنس کے ساتھ پیش کی ہے کہ ان کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی تھیں، اور 3 دی تو فرمایا 3 سے تیری عورت فارغ ہو گئی، جدا ہو گئی، الگ ہو گئی۔ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور جو 97 ڈیورسز ہیں ان کے ساتھ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ تو اس سے حدیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس جی روایت جو مسلم شریف میں ہے، جو مسلم میں، وہ عبداللہ بن عباس کی روایت کی، الطلاق کان الطلاق فی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر ثلاث کا طلاق و ثلاث واحدتاً، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ابو بکر کے دور، فاروق اعظم کے ابتدائی خلاف کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، اس کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا۔ یہ ہے ناسخ منسوخ، کیونکہ راوی کا اپنا روایت عمل، ان کی جو روایت کر رہے ہیں ان کا اپنا عمل، اس کے خلاف وہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہوں اور اس کے خلاف فتویٰ دیں؟ ایسا ہو سوال ہی متصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہو چکی تھی، ان کے علم میں آ چکی تھی۔ اس لیے عبداللہ بن عباس نے فتویٰ دیا کہ 3 سے تیری عورت فارغ ہو گئی۔ 97 آیتیں جو تو نے 97 لفظ استعمال کیے طلاق کے، وہ تو تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ 97 اور 1000 دینے کی کیا ضرورت؟ 3 سے ہی فارغ ہو گئی۔ تو اس 2 حدیثیں صحیح میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی۔ پہلی حدیث کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا،
یہ نسخ ہی ماننا پڑے گا نا. تو اس حدیث نے دوسری کو منسوخیوں کے اصول حدیث یہ ہے کہ جب راوی کا اپنا عمل اس کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے، وہ حکم منسوخ ہوتا ہے. اب دوسری روایت، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ بھی مجتہد مطلق ہیں، 10 صحابہ کرام میں مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی اعظم، یعنی صحابہ کرام میں 10 مفتی تو ان میں عبداللہ بن مسعود ہیں. اب اس کی حدیث، ان میں بھی ایک شخص ان کے پاس آیا، وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ حدیث مبارکہ بھی سمجھیں. فرماتے ہیں جا رجل الی عبداللہ بن مسعود. اس کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمایا. ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، عبداللہ بن مسعود کے پاس. فقال، عرض کی، انی طلقت امرأتی بمئتی تطلیقات، میں نے اپنی عورت کو 200 طلاقیں دے دی ہیں، کیا حکم ہے؟ فقال، عبداللہ بن مسعود صحابی رسول نے فرمایا، جو صحابہ میں مجتہد مطلق مفتی ہیں، فرما رہا ہے ما قیل لک، تو تجھے کیا فتویٰ دیا گیا؟ تجھے اس بارے میں کسی اور سے بھی پوچھا، کیا حکم دیا گیا، کیا مسئلے کا حل بتایا گیا؟ فقال قیل لی بانت من کے، تو کہا گیا مجھے یہی حکم دیا گیا کہ تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی. فقال، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا صدقوا، قال صدقوا، اور جن سے تم نے یہ فتویٰ لیا انہوں نے درست فتویٰ دیا، تیری عورت 3 سے ہی فارغ ہو گئی تھی، اور جو باقی 3 تھی وہ لغو ہو گئی، تیری عورت 3 سے جدا ہو گئی. یہاں بھی چونکہ عبداللہ بن عباس کا عمل دیکھیں، عبداللہ بن مسعود کا عمل دیکھیں، صحابہ میں مجتہد مطلق یہ صحابہ ہیں، یعنی صرف محدث نہیں تھے، مجتہد مطلق بھی تھے. قرآن و حدیث میں جو مسئلہ ظاہر نہ ہوتا اپنے اجتہادی صلاحیت کے اعتبار سے اس مسئلے کو نکال لیتے اور بالکل وہ درست ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود وہی ہیں جن سے امام اعظم حنیفہ کی 80% روایات ہیں. جن امام اعظم حنیفہ کی ہم پیروی کرتے ہیں نا، حنفی کہلاتے ہیں، 80% فقہ ان کی روایت سے ہے، عبداللہ بن مسعود سے. اب آتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب ایسے مسائل ہوتے تو پھر کیا حکم دیا جاتا کہ ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں پڑھتی تھیں کہ نہیں پڑھتی تھیں؟ بالکل پڑھتی تھیں، اور اس پہ اجماع صحابہ کا اتفاق ہے. اب اور حدیث سنیں. رواہ ابو داود رواہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سننی. یہ تمام ائمہ ساستہ کے جو محدثین ہیں جو بھی عرض کیے ہیں. عن محمد بن ایاس رضی اللہ عنہ سے قال، فرماتے ہیں ان ابن عباس و ابا ہریرہ و عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سئلوا عن البکر یطلقها زوجها ثلاثا. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان سب صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص کنواری لڑکی کو 3 طلاقیں دے دے، یعنی خلوت سیہ نہیں ہوئی، میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوئے کسی الگ جگہ پہ، ابھی وہ نکاح صرف ہوا ہے، تو اگر یہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا، تو اے عبداللہ بن عباس، اے ابو ہریرہ، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، آپ سب بتائیں کیا حکم شرع ہے؟ ان سے سوال کیا گیا. فَكُلُّهُمْ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. انہوں نے قرآن کی آیت سے جواب دیا کہ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ اگر اس نے عورت کو 3 طلاق دے دی، تینوں دے دی، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے، اور وہ اس کی زوجیت میں، عمل زوجیت میں بھی رہے، اور اسے وہ طلاق دے اور عدت گزارنے کا جب پہلے کے پاس آ جائے، جب تک یہ پروسیس پورا کر کے نہیں آتی، یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. انہوں نے جو 3 طلاقیں دی ہیں بالکل 3 ہی لگ گئیں، یہ صحابہ کا اجماع. اب آتے ہیں حضرت علی کے دور میں کیا ہوا. 3 طلاقوں کا مسئلہ لے کے آئے تھے، اکٹھی 3 طلاقیں، توجہ رکھنا. رواہ المحدث الشہیر الامام متقی فی کنز العمال. امام عظیم الشان محدث امام متقی نے کنز العمال میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن حبیب ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال، حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جا رجل الی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم. ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، اور عرض کی، طلقت امراتی 1000، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ فقال علی جن، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا طلقت بانت من کا بثلاث، تیری عورت 3 سی تجھ سے الگ ہو گئی، 3 دینے سے فارغ ہو چکی، طلاق مغلظہ ہو گئی، تجھ پہ حرام ہو گئی، 3 سے ہی جدا ہو گئی. اور فرمایا
وقسم سائرہن علی نسائک، اور اگر تیری اور بیویاں ہیں نا، یہ جو تو نے بقایا 997 طلاقیں اضافی دی ہیں، یہ اپنی بیویوں پہ پھر تقسیم کر دو. یعنی آپ نے سختی سے فرمایا بھئی یہ تم نے کیا کیا ہے، 1000 طلاقیں دینے کی کیا ضرورت تھی، 3 سی عورتوں سے فارغ ہو گئی. تو اس حدیث سیہ سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کے دور میں بھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی تھیں، ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں. حضرت علی نے اسی پہ فتویٰ دیا، صحابہ کا اسی پہ اجماع ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سیہ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آتے ہیں عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا، 3 طلاقیں کا مسئلہ پہنچا تو حضرت عثمان غنی نے کیا حکم دیا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ان معاویہ تبنے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے قول فرماتے ہیں، جا راجل الی عثمان ابن عفان، ایک شخص حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، عرض کی، طلقت امرأتی الفن، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی، کیا حکم شرع ہے؟ فقال عثمان بن عفان، تو عثمان بن عفان نے فرمایا، بانت منک بثلاثن، 3 طلاقوں سے تیری اور تجھ سے فارغ ہو چکی، جدا ہو چکی. تو عثمان غنی کے دور میں بھی 3 طلاقیں، ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں لگ جاتی تھی اور اسی پہ حکم شرع دیا جاتا تھا. اب ہم لاسٹ پہ آتے ہیں کہ خود سرکار کے دور میں 3 طلاقوں کا کیا حکم تھا. اور جو مسلم شریف کی حدیث پیش کی جاتی ہے نا، عن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس قال فرماتے ہیں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق و ثلاث واحدتاً، کہ حضرت سرکار کے دور میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کی ابتدائی خلافت کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. یہ جو مسلم شریف کی حدیث بطور اعتراض پیش کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. جیسے ہم نے پیچھے حدیث سے یہ ایک روایت، اس کو مقابلے میں 10 روایتیں پیش کر دی ہیں، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے. فن حدیث میں اس کے راوی کی روایتیں وہ روایت بالمعنی کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے. اور پھر فن حدیث کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں خود راوی کا حدیث اپنے عمل کے خلاف ہے، تو پھر ویسی حدیث کا حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں 8 حدیثیں صحیح آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اور صحابہ کرام کا عمل پیش کیا ہے، اور خود آپ سرکار کا عمل پیش کرتے ہیں جو اس مسلم شریف کی حدیث کی دونوں روایت کو منسوخ کر دیتا ہے. ناسخ منسوخ، ذرا توجہ رکھ لیں کہ سرکار کے دور میں ایسا مقدمہ پیش ہوا، ایک شخص نے 3 طلاقیں دیں، تو کیا سرکار نے ان کو 3 کو نافذ کیا یا ایک قرار دیا؟ اس کا فیصلہ ہم اس محدث کا پیش کرتے ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، استاد الحدیث ہے، امام بخاری کے شیخ ہیں. کون؟ رواہ عبد الرزاق فی مصنفی، امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں نقل کے، یہ امام بخاری کے استاد الحدیث ہیں، یہ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں. ان کے استاد کیا روایت کر رہے ہیں، توجہ رکھ ساتھ سننا. ان کے استاد، امام بخاری کے استاد عبد الرزاق اپنی مصنف میں حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا. ایک شخص نے اپنی عورت کو 1000 طلاقیں دی. اب وہ حدیث، اب اس کو توجہ کے ساتھ بات فرمایا. ان عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، ان اباہ طلق امرأتہ الف تطلیقۃ، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، 3 نہیں 1000 طلاقیں دے دیں، اکٹھی 1000 طلاقیں، 3 تو آ گئیں بیچ میں، 1000 جو آ گئیں تو 3 بھی آ گئیں، اکٹھی 1000 طلاقیں دے دیں. اب کیا حکم شرع ہے؟ فن طلق عبادہ، تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ چلے، فسالہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرے باپ نے میری ماں کو اکٹھی 1000 طلاقیں دے دی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ فقال نبی المکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بانت بثلاث فی معصیت اللہ تعالی، بانت بثلاث فی معصیت اللہ تعالی. حدیث کے الفاظ پہ غور رکھنا. اب سرکار خود فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ کی نافرمانی کے باوجود، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ طلاقیں طہروں میں دو، ایک طور گزرے پھر دوسرا طور، تو 2 طہروں میں طلاقیں دو. فطلقوہن لعدتہن کا اللہ نے حکم دیا نا کہ 2 طہروں میں طلاق دو، 2 حیض گزرنے پاک ہے تو پھر طلاق دو، 1 مہینے میں 1 طلاق، دوسرے مہینے میں، تیسری مہینے میں تیسری طلاق، یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن سرکار فرما رہے ہیں چونکہ اس نے غلط کیا، طلاقیں ہو گئیں. بانت بثلاث فی